الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اللہ مالک الملکی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منن پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلا پارہ ہم نے پچھلے مہینے مکمل کیا تھا۔ آج دوسرے پارے کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں بھی بڑا ایک اہم موضوع بیان ہو رہا ہے، اس کا اختصار سے تذکرہ ہوگا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، کچھ بے وقوف لوگ یہ بات کہہ رہے ہوں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، مسلمان پہلے جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب انہوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا؟ قل للہ المشرق والمغرب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دیجئے یہ تمہاری غلط فہمی ہے، مشرق مغرب پوری کائنات یہ میرے رب کی ملکیت ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آنا چاہتے ہیں، اللہ یقیناً ان کو یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط، کامیاب امت بنایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے معاملات کے معاملے میں بھی اللہ کی عدالت میں گواہی دے دیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا نبی، اللہ کا رسول بھی گواہی دے گا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ جو قبلہ تبدیل کیا، اس میں جو ہماری حکمت ہے، ہم نے ایک ٹیسٹ رکھا، ایک امتحان رکھا کہ تم میں سے کون ہے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، جو اپنے نبی کی بات سن کر فوراً گردن جھکا لیتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ہے جو کیڑے نکالتا ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، نیکی پر عمل کرنا کافر، منافق، مرتد، نافرمان، بے وفا، اس پر بڑا بھاری ہوتا ہے،
ہاں جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، وفا ہوتی ہے، اس کے لیے نیکی کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہارے اخلاص کو، تمہاری نیکی کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو لوگوں کے ساتھ بڑا شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اچھا، اب ان آیات کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہم ذرا کھولتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، اب اللہ جن کو بے وقوف کہہ رہا ہے یہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی اس کیفیت کے ساتھ، اور یہ 5 نمازیں واقعہ معراج میں، جو نبوت کا 10واں سال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے۔ حالانکہ خانہ کعبہ سامنے ہوتا تھا، لیکن حکم یہ تھا کہ آپ قبلہ اولا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ رب کا آرڈر، بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ پچھلے انبیاء کرام بھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے اعلان کے بعد تقریباً 14.5 سال تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مکہ میں جب تھے، خانہ کعبہ سامنے تھا، بیت اللہ، اللہ کا گھر جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہاں کی ایک نماز ہماری باقی مساجد کی 1,00,000 نماز سے افضل۔ مسجد نبوی میں ایک نماز باقی مساجد میں نماز سے 1,000 نماز سے افضل ہے۔ بیت المقدس میں ایک نماز باقی مساجد سے 50,000، بعض لوگوں نے 1,000 نماز بھی کہی سے افضل۔ اچھا، اب خانہ کعبہ سامنے ہے، اس کے باوجود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، تو اس کی اہمیت وہاں سے۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور بیت المقدس مدینہ منورہ میں شمال کی جانب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش بھی تھی، اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے ذکر بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی مانگتے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے بھی تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملے کہ میں بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، کہ خانہ کعبہ اللہ رب العالمین کا گھر کہلاتا ہے۔ بیت المقدس کی بڑی شان ہے، بہت سارے انبیاء کرام کی قبریں وہاں، اور قبلہ اولا ہمارا، لیکن خانہ کعبہ وہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے، وہاں 1,00,000 نماز سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، اللہ نے وہ پوری کی۔ ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا کہ اب آپ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں۔ عصر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قبلہ تحویل ہونے کے بعد جو پہلی نماز پڑھائی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، وہ عصر کی نماز تھی۔ یہاں جن صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، ان میں سے کچھ صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد
اپنے کام کاج کے حوالے سے قبلتین کی طرف گئے، جہاں اس وقت مسجد قبلتین ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے مدینہ منورہ کی زیارت کی، انہوں نے وہ مسجد دیکھی ہوئی ہوگی۔ گورنر ہاؤس کے بالکل نزدیک ہے، مدینہ یونیورسٹی سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ قبلتین پورا محلہ مشہور ہے۔ یہ مسجد پرانی مسجد ہے، صحابہ کرام یہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، وہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، کیونکہ ان کو ابھی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اس صحابی نے بلند آواز سے کہا کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ نماز کی حالت ہی میں یہ لوگ انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، امام صاحب گھوم کے دوسری طرف آ گئے، خانہ کعبہ کی طرف، بالکل اپوزٹ بنتا ہے، شمال کی بجائے اب جنوب کی طرف منہ کرنا پڑا۔ ایک نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی، کچھ رکعتیں بیت المقدس کی طرف، اور باقی ماندہ جو رکعتیں جب حکم ملا، پتہ چل گیا کہ اب قبلہ تبدیل ہو گیا، تو فوراً یہ نہیں کہا کہ اب اگلی نماز سے شروع کر لیں گے، یہ نماز تو پوری کر لیں۔ صحابہ کرام کو یہ ہیلے بہانے نہیں آتے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی طرح کوئی حکم مل جاتا، بغیر چوں چراں کے اپنی گردن جھکا دیتے تھے، فوراً انہوں نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ تو اس مسجد کا نام پھر قبلتین رکھ دیا گیا، 2 قبلوں والی مسجد۔ ابھی بھی آپ اس مسجد کے اندر جائیں تو جو اپوزٹ سائیڈ ہے شمال والی، اس پہ وہ ساری آیات بھی یہ لکھی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث اور پورا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے قبلہ تحویل ہوا، تو اس مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھ دیا گیا۔ اچھا، یہ تو ہے بیک گراؤنڈ اس واقعے کا۔ اب جو لوگ منافق تھے، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا، دل میں نفاق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، صحابہ کرام کو بھی، اسلام کو بھی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں۔ اور یہودی تو تھے ہی نان مسلم، اور پھر بیت المقدس چونکہ شروع سے چلا رہا تھا تو وہ اس کو اون کرتے تھے کہ یہ ہمارا قبلہ، ہمارے وقت سے۔ اب جب خانہ کعبہ ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پوری امت کے ساتھ بغض کی وجہ سے یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں تھی، چنانچہ طرح طرح کی باتیں، یہ منافق بھی یہ یہودی بھی، قبلے کے متعلق، اسلام کے متعلق اوٹ پٹانگ بولتے نظر آتے تھے۔ تو رب العالمین نے اس کا جواب دیا، فرمایا یہ سیقول السفہاء، خود اللہ رب العالمین نے ان کو بے وقوف کہا کہ یہ بے وقوف ہے، یہ عقل مند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مالک ہے، بس نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، نماز اللہ کی عبادت ہے، اس کا حکم چلے گا۔ اس نے پہلے حکم دیا ہوا تھا کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہمارا رخ ادھر تھا، اب اس کا آرڈر آ گیا کہ منہ ادھر کر لو، ہم نے ادھر کر لیا۔ یہی تو بندگی ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک خطبے میں یہ بات بھی بتائی تھی کہ دنیا میں یہ جو ہماری کیٹیگریز آپس میں بنی ہوئی ہیں نا، اس میں ایک سیٹھ صاحب ہوتا ہے، ایک ملازم ہوتا ہے، ایک باس ہوتا ہے، ایک ملازم ہوتا ہے۔ اب ملازم کے لیے ہم نے ایک جملہ بنایا ہوا ہے، دا باس از آلویز رائٹ، کہ باس جو ہے اس کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس نے جو آرڈر کر دیا بھائی ماننا پڑے گا، میں اس کے ماتحت ہوں، اس کا آرڈر مجھے ماننا ہے، باس۔
حالانکہ وہ رب نہیں ہے، آپ جیسا ہی انسان ہے۔ ممکن ہے بہت ساری صلاحیتوں میں آپ سے کم تر ہو، لیکن ایک سٹیٹس اس کا بڑا، تو آپ نے اس کو اتنی اہمیت دی، آپ نے کہا the boss is always right۔ پھر پرانا ایک جملہ کہا جاتا تھا کہ بادشاہ جناب جنگل کا بادشاہ انڈے دے یا بچے دے، اس کو کون پوچھ سکتا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، جو وہ بول دے گا وہ قانون بن جائے گا۔ ہمارے جیسا انسان ہے اور ہم نے اس کو اتنی اہمیت دے دی۔ اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے مالک اور غلام کا، جو اس سے کم درجہ ہے۔ باس اور ملازم وہ محدود وقت کے لیے اس کا کام کرتا ہے، اپنی تنخواہ لیتا ہے، اس کا غلام نہیں ہے، آزاد ہے، باقی اوقات میں وہ آزاد ہے، اپنا جو کرے۔ لیکن غلام 24 گھنٹے کے لیے بغیر تنخواہ کے لیے، بغیر تنخواہ پر اس کا ماتحت ہے، جو وہ آرڈر کر دے، جو اس کو کرنا ہے۔ غلام کا سٹیٹس ملازم سے بہت نیچے ہے، اور مالک اس کے ساتھ جو بھی کرے وہ کسی عدالت میں نہیں جا سکتا، تو اس کے خلاف۔ اب ہمارا اور اللہ کا جو رشتہ ہے، بظاہر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کیا اللہ کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے، اس کے غلام ہیں، لیکن سٹیٹس اس غلام سے بھی کم تر ہے ہمارا۔ وہ جو بندے کا غلام ہے نا، اس کو تو پھر بھی اختیار دیا ہے ہماری شریعت نے کہ اگر اس کا مالک بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، وہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کر کے اپنے مالک کو پیاف کرے اور آزاد ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلام کے خلاف بھی عدالت قائم کر دی تھی کہ غلام بھی اپنی مظلومیت عدالت میں آ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، شرعی عدالت میں آ کر بیان کرے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارا اور اللہ کا جو رشتہ ہے مالک اور غلام کا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور عدالت میں جا ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی عدالت ہی نہیں ہے۔ ہم اس غلام سے بھی کہیں کم تر ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ ہمارا سٹیٹس یہ ہے، ہم نے یہ سمجھا نہیں ہے، اپنے آپ کو چودھری سمجھے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو ہیں، اللہ کے سامنے بھی۔ ہمارا سٹیٹس اس غلام سے بھی کم تر ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ محبت اتنی کرتا ہے کہ ہماری ماں بھی وہ محبت تصور نہیں کر سکتی جو اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، یہ اس کی نوازش ہے، ورنہ ہمارا سٹیٹس تو اس غلام سے بھی کم تر ہے۔ جب ایک ملازم کہتا ہے the boss is always right، انڈے دے بچے دے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے، تو ہم غلام کیسے چوں چراں کر سکتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے؟ اللہ نے جس کو حلال کہا وہ حلال رہے گا، جس کو حرام کہا وہ حرام رہے گا۔ نبی کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ اس کی اجازت کے بغیر نبی بھی کوئی حکم تبدیل کرے، حالانکہ نبی کی شان کتنی ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم ہستی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ اللہ کے جو اپنے اختیارات ہیں اس کے اپنے پاس ہے۔ نبی کو بھی اگر کوئی تبدیلی چاہیے تو اللہ سے التجا کرے گا، رب سے اجازت لے گا، پھر تب۔ اب یہ قبلے والی بات بھی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں؟ رب کی طرف سے آرڈر ملا تو تبدیل کیا، پہلے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو اس پر اعتراض کر رہے تھے ان کو بے وقوف کہا کہ آپس میں تم دیکھو، جس کے تم غلام ہو اس کو سارے اختیارات دیتے ہو، اور اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پل پل پہ اسی کی نعمتوں پہ تم جی رہے ہو، زندگی بسر کر رہے ہو، سانس لے رہے ہو، اور اس کے حکم پر تم کیڑے نکالو۔ یہ حماقت ہے، غداری ہے، بے وفائی ہے، نافرمانی ہے، گستاخی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، ارے یہ ساری کائنات، مشرق مغرب، شمال جنوب، سب اللہ رب العالمین کی یوں مٹھی۔ ایسا نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ پہلے اس طرف بیٹھا تھا تو اس نے حکم دیا ہوا تھا کہ بھئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ میں تمہیں دیکھ لوں اور تمہاری نمازوں کا اندراج ہو جائے، حاضری لگ جائے تمہاری۔ اب اللہ ادھر سے اٹھ کر ادھر آ گیا ہے، اس لیے کہتا ہے اب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ میں تمہیں دیکھ لوں اور تمہاری حاضری لگ جائے۔ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو گے تو اللہ اس طرف نہیں ہے تو تمہاری حاضری نہیں لگے گی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بات نہیں ہے۔ زمین کے تہ خانوں میں چلے جاؤ، سمندر کی تہ میں، اس سے بھی نیچے کچھ کہیں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، اللہ کے علم سے اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ یہ سارا مشرق مغرب اللہ رب العالمین کا، اللہ نے تو تمہارا ایک امتحان رکھا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ٹیسٹ رکھا تھا، تمہارا امتحان تھا تمہارا۔ کون ہے جو نبی کا حکم سنتے ہی نبی کی زبان سے، حکم تو رب کا لیکن نبی کی زبان سے سنتے ہی فوراً عمل کر لیتا ہے، اپنے اوپر نافذ کر لیتا ہے، اور کون ہے جو کیڑے نکالتا ہے؟ رمضان میں جو ہمارے سیرت پر دروس چل رہے تھے، غزوہ بدر کے حوالے سے میں نے آپ کو بات بتائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انداز تھا واقعہ معراج میں بھی اور بدر میں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا تھا کیا کیا جائے تو انہوں نے کیا جواب میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارا کیا مشورہ، ہم کون ہوتے مشورہ دینے والے، ہمارا کوئی مشورہ نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، ساری اتھارٹی آپ کو حاصل ہے۔ ہم وہ بے وفا لوگ تھوڑی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے ان سے لڑے، ہم نہیں جا رہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ اگر آپ حکم دیں گے سمندر میں چھلانگ لگا دو، لگا دیں گے، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچیں گے کہ یہ تو خودکشی کا آرڈر ہو رہا ہے۔ ہم پھرنے والے نہیں ہیں، آپ کا آرڈر چاہیے ہمیں، ہم کوئی مشورہ نہیں دیں گے، کوئی رائے نہیں دیں گے، آپ اپنی ثوابدید پر آرڈر کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپریشیٹ بھی کیا، شاباش بھی دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت ہے تو اپنے ایمان کا یہ معیار بنائیے کہ رسول کی عدالت سے آرڈر آ جائے، پھر ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی نے اپنا واقعہ معراج بتایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لاجک، عقل، تجربہ، سب چیزیں ایک طرف چھوڑ دیں۔ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں جہاز اڑ رہے ہیں، اس وقت تو صرف پرندے ہی اڑتے تھے نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس طرف نہیں سوچا کہ کیسے انسان اوپر چلا گیا، انہوں نے کہا جب میرے محمد نے فرما دیا تو یہی سچ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب اس موقع پر عطا فرمایا تھا۔ یہ ایمان، یہ بندگی، یہ فرما برداری، یہ اللہ کے ہاں قبول ہے اور اس کا مقام ہے۔ تو اس پورے واقعہ میں قبلہ جو تبدیل ہوا اس میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر امتحان بھیجے گا، ٹیسٹ بھیجے گا، حکم تبدیل کرے گا، جب چاہے جس چیز کو چاہے حلال، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پچھلی شریعتوں میں دو سگی بہنیں ایک بندے کے نکاح میں آ سکتی تھیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی اس میں تبدیل کر دیا۔ اب کسی ایک مرد کے نکاح میں دو سگی بہنیں بیک وقت نہیں آ سکتی، ایک مر جائے یا ڈیورس کر دے پھر دوسری آ سکتی ہے، لیکن ایٹ اے ٹائم نہیں آ سکتی۔ پھوپھی بھتیجی بھی نہیں آ سکتی، خالہ بھانجی بھی، ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت نہیں اللہ نے تبدیل کیا۔ روزے کے متعلق بھی آپ کو بتایا تھا، پہلے روزہ 24 گھنٹے کا بھی ہوتا تھا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ افطاری کی، جب تک جاگ رہے ہیں کھاتے پیتے رہیں، جب سو گئے اگلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ساتھ کتنی رعایت اللہ رب العالمین نے کر دی، غروب آفتاب پر روزہ افطار کیا، اگلی صبح صادق تک اجازت ہے، جب چاہو سوئے رہو، جب چاہو کھاتے پیتے رہو۔ تو رب العالمین خود مختار ہے نا،
وہ جو احکام جس طرح تبدیل کر دے ہمیں اس طرح ماننا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔